اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، اے اپنے بندے کی فریاد اور دعاؤں کو سننے والے، اے اپنے بندے کو مشکل حالات سے نکالنے والے، اے اپنے بندے پر رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والے، تیرے آگے پیش ہے میرے مولا، تیرے بندے تیرے آگے پیش ہیں۔ آج تیرے بندوں کی بھلائی کا سوال لے کر، تجھ سے تیرے ہی بندوں کی بھلائی کا سوال لے کر میرے مولا تیرے در پر حاضر ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے ہم سب کی دعاؤں کو سننے والے، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے رب دو جہاں، اے میرے مالک، پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر طرح سے بھلا کر دے، خیر میرا کارے کو، جو کسی مشکل تکلیف پریشانی میں گھرا ہوئے میرے مولا ان پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمارے جھوٹ اور کھوٹ نکال دے، ہمارے اندر سے جھوٹ اور کھوٹ کو نکال دے، ہم بہت جھوٹے اور کھوٹے ہو چکے ہیں، تو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، تو ساری امت کے جھوٹ اور کھوٹوں سے واقف ہے، ہمیں ہم سب کو سچا بنا دے، سچا بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، کہاں جائے تیرے در کے سوا، کدھر لے کر جائیں یہ محبتیں، یہ آنسو، یہ درد، یہ سب کچھ تیرے ہی سامنے ہے، ساری امت کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دینا، ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو کسی کے سامنے ہونے کے نہیں ہیں، جو تو پردے کھول دے تو ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، پر تیری رحمت اس سے بہت بڑھ کر ہے، سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ میرے اللہ، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میرے اللہ، سب کے بچوں کو اپنے ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، میرے مولا دل کا سکون بن جائے سب کے بچے ان کے لیے، نافرمان اولاد کسی کی نہ ہو، بے راہ روی کی راستے پر چلنے والی اولاد کسی کی نہ ہو، بدکاریوں میں پڑنے والی اولاد کسی کی نہ ہو، ہے میرے مولا، کسی ماں باپ کو اپنی جوان بچے کی تکلیف نہ دکھائی، کسی کو نہ دکھائی، کسی بہن کو اپنے بھائی کی تکلیف نہ دکھائی، جو بیوی ہے ان کے سروں کے تاج سلامت رہے، میرے مولا، کوئی دکھ نہ دکھائی کسی کو، کوئی تکلیف نہ دکھائی کسی کو بھی نہ دکھائی میرے مولا۔ اے میرے مولا، اے دعاؤں کو سننے والے، تو ہماری نیت اس وقت کی جانتے ہیں، ہماری نیتوں سے تو واقف ہے، کوئی نہیں جانتا تو جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے تجھے خبر ہے، کسی کو علم نہیں ہے تجھے علم ہے، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے مہربان، اے دلوں کی بات کو جاننے والے، ہماری آج ان دعاؤں کو قبول کر لے، ساری امت کے حق میں، ساری بچیوں کی قسمتوں کو کھول دے، بچوں کی قسمتوں کو کھول دے، جو رشتوں کے لیے امتی بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں آسانیاں کر دے، جو بیٹے بھائی پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، کسی کو نہ محروم رکھی، اللہ تو سب محرومیاں دور کر سکتے ہیں، جس کی زندگی میں جو محرومی ہے دور کر دے، جو زندگی میں جس محرومی سے پریشان ہے اس کی محرومی کو دور فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے مولا، اور ان کے اپنے ماں باپ کی بہت آسرے امیدیں ہوتی ہیں، اولاد کے لیے بہت بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، میرے مولا ماں باپ کا سایہ سب پہ سلامت رکھنا، میرے مولا سارے امتی، جو بچے بچیاں بڑے، میرے مولا ماں باپ کی سب کو دعائیں ملتی رہے، سب کے ماں باپ ان سے راضی رہیں، کسی کے ماں باپ ان سے خفا نہ ہو، میرے مولا سب پر ان کی رحمت کا، ان کی شفقت کا سایہ سلامت رہے،
اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ دنیا کی مشکلات میں گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنا ساتھ، اپنا یقین، اپنی محبت عطا کر دے، ان کے دلوں کو طاقت دے دے، ان کو حوصلہ دے دے، ان کے ظاہری سبب اور سہارے بنا دے، اور ان کے ماں باپ کو اعلیٰ درجات عطا کر دے، ان کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ ہو، وہ اپنی قبروں میں راحت و سکون سے زندگی گزاریں، ان کی اولاد ان کے لیے ایسے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے میرے مولا، اے پاک پروردگار، اے اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب بسنے والے، اے اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے میرے مولا، میرے مالک، ہم سب کے پاک پروردگار، جو کہیں پر امتی بیمار ہیں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، بیماری میں گھرے ہوئے، اسپتالوں میں، کسی کا بھی کوئی حادثہ ہو، کسی کو بھی کوئی تکلیف شروع ہوئی ہو، کوئی درد شروع ہوا ہو، کسی بیماری کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، کوئی اسپتالوں میں اپنے مریضوں کو بھگا بھگا کر لے کے جا رہا ہوگا، میرے مولا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی امتی کوئی اس وقت بیماری کی مشکل تکلیف میں اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، میرے مولا تو ان کی اس مشکل کو آسان کر دے، ان کے علاج میں برکتیں عطا فرما دے، ان کو ہر تکلیف سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہے اپنے بندے کی دعاؤں کو سننے والے، جو امتی رزق کے لیے پریشان ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کو برکت والا کشادہ رزق حلال دے دے۔ میرے مولا، لوگ تو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ان کی بہت پریشانیاں، بہت مشکلات ہیں، فاقوں میں بچے زندگی گزارتے ہیں، کہیں شام میں، کہیں پر جہاں یہ امتیوں پر بہت مشکلات ان پر ڈالی جا رہی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر پانی کی تنگی ہوتی ہے، میرے مولا ان کے لیے آسانیاں فرما دے، برکت والا کشادہ رزق حلال کے سبب بنا دے۔ تیرے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کو برکتوں والا رزق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے ہم سب کے مالک، اے مہربان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے اپنے بندے کی مدد کرنے والے اللہ، اے اللہ امتی جہاں جہاں دنیا کے اور دین کے جس جس معاملات میں لڑ رہے ہیں، وہ باطل سے لڑ رہے ہیں، وہ نفس سے لڑ رہے ہیں، وہ اپنے حالات سے لڑ رہے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طاقت عطا فرما دے، انہیں خاص طاقت ایمان کی عطا کر دے، انہیں جسمانی اور قلبی طاقت عطا فرما دے، تو طاقتوں والا، تو طاقتیں دینے والا، تو طاقتیں عطا کر دے، کسی میدان میں بھی کوئی امتی کبھی نہ ہارے، اس کو ہر میدان میں کامیابی دینا، تعلیم کے میدان میں، اپنی نوکریوں کے میدان میں، جو بچیاں اپنے گھر بسانے کے لیے اس میدان میں اتر کھڑی ہوتی ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اس میدان میں اتر کھڑے ہوتے ہیں، تو ساروں کے لیے آسانیاں کر دے اور کامیابیاں کر دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے اپنے بندے کی فریاد کو سننے والے، دیکھ کتنے فریادی تیرے آگے پیش ہیں، کتنے فریادی عرضیاں لے کر حاضر ہیں، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری فریادوں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان پر کوئی تکلیف نہ رکھنا، ان پر کوئی عذاب نہ رکھنا، جو کسی پر ہو تو ٹال دینا، قبروں کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دینا، قبروں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دینا، اللہ تو وہاں پر بھی ان پر بہت کرم کر دینا، ہماری دعائیں پہنچا دے، ہماری یہ دعائیں ان تک رحمت بخشش کا وسیلہ بن جائیں، ہماری یہ دعائیں ان تک رحمت اور بخشش کا وسیلہ بن جائیں، ان کی قبر کی روشنی کا وسیلہ بن جائیں، ان کی قبر کی کشادگی کا وسیلہ بن جائیں۔ اے میرے مولا، معذوریوں سے، تکلیفوں سے، حادثات سے سب کو محفوظ رکھنا، ساری امت کو برے وقت سے، ہائے میرے مولا برے وقت سے محفوظ رکھنا، بری صحبت سے بچا کے رکھنا، ہائے بری خوراک سے بچا کے رکھنا، برے حادثات سے بچا کے رکھنا، ساری امت ہنستی مسکراتی رہے، خوش رہے، خوشحالیوں میں رہے، کسی کو کوئی پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں نہ آئیں،
اور جس کو تو اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو اس سے نکلنے کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما لینا، ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما لینا، ساری امت کے حق میں قبول فرما لینا، جو چلی گئی ان کے حق میں قبول فرما لینا، جو موجود ہے ان کے حق میں قبول فرما لینا، جو تا قیامت آنے والی ہے ہماری سب دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما لینا اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔